جس طرح سے انیقہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب ہم وہ ہمارے جب بچے ہوتے ہیں بیٹیاں بیٹے یہ وہ تو پھر عید ان کی طرف ہی رہ جاتی ہے. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ایک ہوتا ہے کہ ہم بھی کبھی جوان تھے, اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں نا, تو ہم بھی کبھی بچے تھے, تو یقیناً آپ بھی کبھی نہ کبھی بچے ہی ہوں گے. اگر دل ساس بھی کبھی بہو تھی, اور ویسا دل تو بچہ ہے جی, دل تو ہمیشہ ہی بچہ رہتا ہے. تو کوئی چائلڈ ہوڈ میموریز ایسی آپ کی ہوں جو آپ کو ابھی بھی آپ کو سوچتے ہوں کبھی تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہو, یا آپ اپنے بچوں سے شیئر کرتے ہو؟ آج کل کے بچے ذرا وہ گیجٹس اور یہ وہ تھوڑے سے اس طرح چلے گئے نا, جو شرارتیں اور جو چیزیں ہم کرتے تھے وہ آج کل کے بچوں کو شاید نہیں ان چیزوں کا ابھی تک ریئلائزیشن. میں اس جنریشن میں سے ہوں جس نے میلہ دیکھا ہے, جو جھولوں پہ جاتے تھے بڑے بزرگوں کے ساتھ. ہمارے تایا ہوتے تھے, چچا ہوتے تھے, وہ ہمیں لے کے ماموں لے کے جاتے تھے. وہ چھوٹا سا سینما ہوتا تھا, وہ ڈسپوزیبل ٹائپ سا, اس میں فلم دیکھتے تھے. وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ رکھی. آج کل کے بچوں سے پوچھو میلہ تو کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے. آج کے زمانے کے بچوں کو آپ بتائیں کس طرح فلاں جگہ پہ کوئی میلہ لگتا تھا, they won't believe it. ایسا تو میلہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ میلہ ہوتا کیا ہے, یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو میرے خیال میں وہ جو اس وقت کی عیدیں تھی وہ اس کا زیادہ مزہ تھا. اس میں ربط ہوتا تھا, حجروں میں بیٹھا جاتا تھا, گھروں میں خواتین اکٹھی ہوتی تھی. اب تو ہر بندہ اپنا گیجٹ, اپنا موبائل لے کے اپنے کمرے میں اور اپنے بیڈ پر کسی کونے قدرے میں بیٹھ کر اس پہ لگے ہوتے ہیں. ایسے ہے 6 لوگ ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ساتھ نہیں ہیں, ایک دوسرے دور والے قریب ہیں, قریب والے دور والے قریب ہیں اور قریب والے بہت دور ہیں. سو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا اگر آپ کمپیریزن کریں یورپین کنٹریز کے ساتھ, امریکہ, یورپ, UK, کسی کے ساتھ بھی, ہم اسی بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے میں ربط ہے, ہمارے سماجی رابطے بہت مضبوط ہیں, ہماری بانڈنگز بڑی زیادہ ہیں, ہمارا جو فیملی سٹرکچر بانڈنگ ہے وہ بڑی مضبوط ہے, اور اس کی بڑی خوشبو ہوتی ہے, اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے, بڑی برکتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ نا مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ کی جو روٹس ہیں نا ان کی آپ کی پینیٹریشن کتنی ہے, اور پھر وہ ساری چیزیں آپ وہ ویلیوز اور وہ ساری چیزیں وہ آپ اپنی نئی جنریشن میں اپنے بچوں میں کس طرح سے ٹرانسفر کرتے ہیں. اب جو پیرنٹس یہ ایفرٹس کر رہی ہیں میرے خیال میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, لیکن چیزیں ان کے ہاتھ سے سلپ ہو گئی. کیا اثر ایسے ہی واقعی چیزیں سلپ ہو گئی ہیں؟ انہوں نے تو بچپن تک کیا اپنی رودات سنا دی ہے, تو آپ کا تو ابھی 55 والا ٹائم ہے, لیکن بچپن کا سنا دیں. نہیں دیکھیں, چیزیں جس طرح اختیار بھائی کہہ رہے ہیں بہت ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے, پر مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور کے ایک تقاضا ہوتا ہے. ہم بچوں کو وہ نہیں بنا سکتے جو ہم تھے, جس طرح ہمارے پیرنٹس جس دور میں تھے ہم وہ اس طرح کے نہیں بن سکتے. یہ جو ایک یہ ہے نا کہ وہ ہمارا دور بڑا عظیم تھا اور اب کچھ بھی نہیں ہے, یہ بات نہیں. ہمارے بچے آج کل ہمیں دیکھتے ہوں گے, وہ کہتے ہیں یار یہ کیا, ان کو یہ بھی نہیں پتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا. تو وہ بچے اس دور کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو اپنے دور کے مطابق تیار کریں گے تو وہ اس دور میں ناکام ہو جائیں گے. ہاں بیسک چیزیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں, خاندانی ویلیوز سکھانا, تمیز سکھانا, بڑے چھوٹے کی تمیز, جو بیسک ہماری معاشرتی جو ویلیوز ہیں وہ تو بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن بچے ہر دور کے ہوتے ہیں. میرے اپنے ماشاءاللہ 4 بچے, میرا سب سے بڑا بچہ 23 سال کا ہے, ٹھیک ہے, اور ماسٹرز. میں بھی کہہ رہی تھی تو میں ابھی تک ان کو بچپن بھی یعنی اور جو ہے میرے ساتھ آپ نے بول دیا تھا, ویسے وہ میں نے ان کے لیے بولا تھا, ان کے سفید بالوں کو دیکھ کے بولا تھا, مجھے کیا پتا کہ وہ اثر میں ڈائی کرنی ہوگا. میرے بال جو ہے نا یہ بے وقت جیلوں اصل میں میں اور اختیار بھائی وہ میلے کے دوران گم ہو گئے تھے ہم دونوں, کم کا میلہ, گم کے میلے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں ان بچوں کی اپنی نیڈز ہیں, جو موجودہ دور کے بچے ہیں ہماری اپنی نیڈز تھیں. لیکن یہ جو ٹوٹل ایک دم سے ہم سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا موجودہ جنریشن کو, ہم بالکل ہی کہہ دیتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں. ان کو بھی پتہ ہے, وہ دور حاضر کی چیزوں کے مطابق اپنی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. لیکن ذمہ داری ایز جو فیملی کے بڑے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے, آپ نے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے, بچوں کو فیملی ویلیوز کا بتانا ہوتا ہے. پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا ڈوم اینڈ گلوم نہیں ہے ہماری نئی نسل میں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن دور وقت چینج ہو رہا ہے اور وہ اس دور کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو مسجد, مدرسہ, حجرا, جو ہماری پرانا کلچر تھا وہ چیزیں ہمیں بالکل کٹ آف نہیں کرنی چاہیے. بالکل نہیں کرنی چاہیے, کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کی فیملی ویلیوز ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ بینگ اے مدر, بینگ اے فادر, بینگ اے پیرنٹس, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی ہے نا محمد صاحب, یا وہ جو جنریشن گیپ ہے, اور ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کل کے بچوں میں وہ بات ہی نہیں ہے جو ہم میں تھی. دیکھیے
کسی حد تک وہ ہے بھی اور کسی حد تک نہیں بھی. آج کل کی جو اچھا مجھے اس جنریشن سے زیادہ امید ہے ایز کمپیئر ٹو آور جنریشن. ایسا ہی ہے. یہ جنریشن جو ہے نا یہ بہت باشعور ہے اور ان کے پاس نالج بہت ہے کیونکہ ان کو ایکسس آف نالج بہت ہے. تو یہ اگر آپ کسی بچے سے اپنے بچے سے اگر وہ 15 سال کا ہے 12 سال کا ہے آپ اس کو کہتے کہ ڈاکٹر ہمایوں جو ہے نا اس قسم کا آدمی ہے, وہ 15 منٹ بعد آپ کے کہہ کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے وہ تو ایسا ہے وہ ویسے ہے, کیونکہ وہ ساری ریسرچ کر لے گا, اس کو سارا ایکسس آف دا نالج ہے. تو آپ ان کو یہ جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور وہ جو آپ بچپن کی بات کریں تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا, میرے خیال میں اکبر آل آبادی کا تھا کہ وہ کھا کے لندن کی ہوا عہد و وفا بھول گئے, پہنچے ہوٹل میں تو پھر عید کی پرواہ نہ رہی, کیک کو چک کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے. تو ہم لوگوں کا یہ حساب کتاب ہے. آپ کا بچپن کیسا گزرا ویسے؟ میں جی بہت شیطان تھا بچپن میں. اچھا. بہت زیادہ شیطان تھا اور بہت نالائق بھی تھا. مطلب شیطان نالائق تھے اور آپ ڈاکٹر بن گئے, ایسا تو نہ دیکھیں ڈاکٹر بننے کا نالائق یا لائق ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر آپ بن جاتے ہیں, آپ کسی بھی چیز میں چلے جائیں اور آپ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوشش کرے تو آپ بن جاتے ہیں. میں جب میڈیسن میں گیا تھا میں بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھ کر کہتا تھا یار اگر یہ ڈاکٹر بن گئے تو میں بھی بن جاؤں گا. آج کل میں لٹرلی جونیئرز کو کہتا ہوں مجھے دیکھو اگر میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو آپ مجھ سے بہتر پہنچو گے. The only thing is be honest and be hard working. کوئی اچھا سا واقعہ اگر آپ کو اپنی بچپن کی شرارت کا یاد ہو تو, کیونکہ آپ بہت شرارتی تھے تو ذرا جو آپ کے مسکراہٹ آ رہی ہے نا چہرے پہ وہ لگ رہا ہے بہت ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. نہیں ہمارے میرے والد صاحب آرمی میں تھے تو ہم مری میں وہ ایجوکیشن کور میں تھے تو ہم مری میں اپر ٹوپا میں وہ تھے. تو جو کمانڈانٹ تھے میرے والد صاحب سیکنڈ ہینڈ کمانڈر 2IC تھے, تو جو کمانڈانٹ تھے تو ہم 2-3 لڑکے جو آپس میں تھے ہمارے دوست تھا, تو ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ ایک جھاڑیوں میں جا کے نا اپنا ایک وہ بنایا ہوا تھا, کیا کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا کہ یار یہ ہم لوگوں کا ایک آفس ہوگا یا ہمارا ایک علاقہ ہوگا. تو وہ کافی بڑا لڑکا تھا اور وہ کمانڈانٹ کا بیٹا تھا, تو وہ ادھر آ گیا تو اس نے بلی کرنے کی کوشش کی, تو ہم لوگوں نے اس کو عید والے دن کافی مارا تھا. بچپن کے بعد اس سے ملے, پھر شکایت بھی لگی تھی, پھر ہم لوگ گراؤنڈڈ بھی ہوئے تھے. اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے اگر میرے استاد ایک تھپڑ مارتا تھا میں اسے کہتا تھا یا 2 مار دو, میرے والد صاحب کو نہ بتانا. مطلب اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں نے شرارت کی ہے تو وہ مجھے دگنا اور مارتے تھے. یہی وجہ ہے کہ میرے جیسے بچے جو ہے نا, اور میں ان چند لوگوں میں سے میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے, آئی بلیو ان دیٹ تھنگ, کہ سختی ماں باپ جو کرتے ہوتے ہیں نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو بہت نرم ہوتے ہیں نا وہ عام طور پہ میری نظر میں وہ لوگ بچوں کو ذرا پھٹا دیتے ہیں, اسپوائل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا انیقا کو تو میں جانتی ہوں, انیقا تو بہت شرارتی تھی اور ان کی جو شرارت ہے نا وہ ان کی آنکھوں کی چمک آج بھی بتاتی ہے. تو ایک بریک کے بعد میں انیقا سے پوچھوں گی, اور یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کی. آج کل کے پیرنٹس کافی لینین بھی ہو گئے ہیں, وہ بھی ہو گئے, لیکن ہم بچپن سے سنتے تھے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ کیا کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے. تو آپ ان کی ضروریات بھی بچوں کی پوری کریں, ان کے ساتھ ایک فرینڈلی اپنا ایک بانڈ بھی بنائیں, بٹ اگین رائٹ اور رانگ کا ایک ڈفرینس, ایک ریڈ لائن ضرور ہونی چاہیے. تو ذرا شرارتوں پہ بچپن کی بات ہو رہی ہے اور تھوڑا سا میں ان کو ٹائم دے دیتی ہوں جنہوں نے ابھی تک نہیں بتائی ہیں, رہ گئے ہیں اطہر اور انیقا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.